بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے۔ ناظرین، انیلا جس نے اپنی ساس کو مار دیا اور 2 مردوں سے ناجائز تعلقات کی ساس بینٹ چڑھ گئی، اب معاملات کیا ہیں، بچہ کہاں جائے گا؟ اور انیلا کی فیملی اور انیلا کیا چاہ رہی ہے؟ میرے ساتھ تہمینہ شیخ صاحبہ موجود ہیں جو سینئر کرائم اینکر ہے، اور ان سے انیلا کی فیملی نے رابطہ کیا ہے۔ انیلا کی فیملی کیا چاہ رہی ہے، ان کی بات چیت کیا ہو رہی ہے، اور کیس معاملات کہاں تک پہنچے، ان سے سب کچھ جانیں گے۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہمینہ صاحبہ، انیلا کی فیملی نے آپ سے رابطہ کیا ہے، کیا کہتی ہے؟ انیلا کی فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، اس کے بھائیوں نے رابطہ کیا ہے، یہ لوگ شاہدرہ میں رہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مدعی فیملی کا انٹرویو کیا ہے تو ایک اچھا صحافی جو ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز کی بات سنتا ہے۔ اس جملے کی حد تک تو گفتگو بالکل درست ہے کہ دونوں سائیڈز کی گفتگو جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینی چاہیے، لیکن چونکہ انیلا جو ہے وہ شریک جرم نہیں میں یہ کہتی ہوں کہ وہ قاتلہ ہے 302 کی، تو جو قاتل ہے میں قاتل کا جا کے انٹرویو کروں اور اس کو ایک سافٹ کارنر دوں تو میری غیرت یا میری جو ایس او پیز ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس وجہ سے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اگر کوئی بھی شخص مجھے کال کرتا ہے آصف صاحب اور مجھے یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا انٹرویو کر لیں، تو میں اس کا انٹرویو کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ ہاں البتہ مجھے سمجھ میں آئے کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کی آواز کو بلند کرنا چاہیے، تو میں ضرور اس کا انٹرویو بھی کروں گی، میں گفتگو بھی کروں گی، لیکن اگر مجھے یہ پتا چلے کہ اس نے قتل بھی کیا اور اب اس کو سافٹ کارنر بھی چاہیے تو وہ تہمینہ شیخ کی طرف سے بالکل نہیں ملے گا۔ بچہ ہو گیا یا نہیں ابھی ہوا؟ نہیں، بچہ بالکل نہیں ابھی ہوا۔ اس حوالے سے میں بھی باقاعدہ رابطے میں ہوں، پتہ کر رہی ہوں کہ کیا سلسلہ ہے۔ آج یا کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحمت کریں گے، اور اس کے بعد یعنی ہم اگر یہ بات کریں کہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ خبر بھی بریک ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میری رانا عدیل صاحب جو کہ انچارج انویسٹیگیشن ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میڈم جب یہ کلیئر ہو جاتی ہیں ہاسپٹل سے تو اس کے 2 ہفتے تک کا ٹائم ہوتا ہے، خاتون کے پاس 2 ہفتے وہ گھر پر ریسٹ کر سکتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو اریسٹ کریں گے، اور اریسٹ کرنے کے بعد اپنی انویسٹیگیشن کریں گے۔ تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ مئی کے سینٹر میں یا اینڈ پہ یہ شامل تفتیش ہوں گی۔ میڈم، بچہ جو معصوم بے گناہ وہ بھی جیل جائے گا؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو نومولود بچہ ہوتا ہے یا نیولی بورن بیبیز جو ہوتے ہیں ان کی مدر سے اگر کوئی جرم ہو جائے یا وہ کر دے تو پھر جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہی انویسٹیگیشن میں بھی ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ ہی وہ جیل میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر والدہ یہ چاہے کہ میں اپنے بچے کو جیل میں نہیں لے کے جانا چاہتی تو پھر وہ پیچھے سے کسی کو کیئر ٹیکر کے طور پر دے سکتا ہے، لیکن قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ جو نیا بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا۔ اب ماں جیل میں رہ رہی ہے، ماں تھانے میں رہ رہی ہے یا گھر میں رہ رہی ہے، ابھی تک یہی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جیل جائے گا؟ بچہ جیل جائے گا ماں کے ساتھ۔ اچھا، آپ کی انیلا سے کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ میری ان کی فیملی سے گفتگو ہوئی ہے اور فیملی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری بھی سٹیٹمنٹ لے لیں اس میں، تو میں نے ان سے آپ نے خود ہی بات نہیں کی؟ نہیں، میری پوری ایک پراپر ٹیم ہے تو ہم ہمیشہ ٹیم کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، تو میرے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ فیملی نے رابطہ کیا ہے۔ پھر میں نے کچھ سوالات عوام چونکہ کامنٹس میں پوچھ رہی ہوتی ہے، پرسنل ان باکس بھی کر رہی ہوتی ہے، لوگ رابطہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ کویسچنز سے عوام کے وہ میں نے ان کی فیملی سے پوچھے، اور میرا جو لاسٹ ویلاگ ہے اس کے اندر وہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ان میں سے 2-3 اہم سوالات جو آپ نے پوچھے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا جی آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس قتل میں شامل نہیں تھیں، مان لیا آپ کی سٹیٹمنٹ کو کہ آپ اس قتل میں شامل نہیں تھیں، گھر کے اندر انیس بی بی موجود تھی، گھر کے اندر حمزہ سوتیلا بیٹا موجود تھا، گھر کے اندر عثمان داماد موجود تھا، اور گھر کے اندر انیلا بہو بھی موجود تھی۔ 3 لوگ وقتی طور پر مان لیتے ہیں کہ قتل کر رہے تھے انیس بی بی کو، آپ اس قتل میں شامل نہیں تھیں، آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں ان کے گھر ہو کر آئی ہوں، محلے میں گھر ہے، آپ چیخ پکار کرتی ہیں، باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، آپ چیخ پکار نہیں کرتی جی آپ کو ڈر لگ گیا، آپ 15 پہ کال کر سکتی ہیں، آپ 15 پہ کال نہیں کر رہی جی آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، اوپر مالک مکان رہتے ہیں، آپ ان کو آواز دے سکتی ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو بندھا ہوا تھا زنجیروں سے۔ قتل کرنے والا شخص قاتل ہوتا ہے، قاتل کا جو ساتھ دیتا ہے، قاتل پر جو پردہ ڈالتا ہے وہ شریک جرم ہوتا ہے۔
آپ سینئر اینکر ہیں اور کرائم کی مسلسل رپورٹنگ کر رہی ہیں، آپ کو تو ملزم کا بھی 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے اور مدعی کا بھی. ارے نہیں، میرے پاس چراغ نہیں ہے. نہیں، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کو پہچان ہو جاتی ہے. ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے ان کے گھر کی بھی رپورٹنگ کی ہے، انیلا کتنا انوالو ہے؟ مجھے لگتا ہے انیلا 100% انوالو ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اس کمرے میں ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، 3-4 لوگ آپ کی ٹیم کے ہیں اور 5ویں 6ٹھی خاتون میں بیٹھی ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں اگر کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوں نا تو میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی، میں کسی کو بتا دوں گی، یا یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں باہر جا کے بولوں گی ضرور کمرے میں یہ کام ہو رہا ہے. اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گی اٹ مینس کہ آئی ایم انوالوڈ. تو وہ انوالو ہے پوری کی پوری. اس نے ساتھ مل کے ساس کو قتل کروایا ہے. آپ نے وقتی طور پہ آپ کو ڈر لگ گیا. میں نے یہ سوال پوچھا. میں ہاسپٹل جاتی تھی، میری طبیعت خراب ہے، میری ڈلیوری آج ہو جائے کل ہو جائے، میں اس پوزیشن میں ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو صحت دے، ہمیں جرم سے نفرت ہے، آپ سے نہیں ہے. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کلیئر ہو جائیں. کیا عورت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ اس نے بچے کو جنم دینا ہے اور جب جنم دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آواز دیتی ہے ہائے امی. شوہر کو آواز دے گی، شوہر سے پیار ہوگا کہ میرے میاں کو بلا دو. میاں 24 گھنٹے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ آپ کی ساس کا جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، کل ہو گئے، 10واں ہو گیا، آپ شوہر کے پاس ہی نہیں بیٹھی؟ آپ نے شوہر کو بتایا ہی نہیں کہ بھئی تمہاری امی کو ایسے قتل کیا ہے. یہ بڑا مضبوط انسان اتنا کور کر سکتا ہے، عام عورت نہیں کر سکتی. بیٹھ کے تو خاتون مضبوط ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو اس کا ڈر جاتی بھی ہے. اتر جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس نے بتایا نہیں، یہ آپ کا بالکل سالڈ پوائنٹ ہے. تو اس کا اس نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا. تو اب کیوں بتایا؟ تو اب جو انٹرویو بھی دے رہی ہیں تو اب اس میں ڈر ختم ہو گیا. اب انٹرویو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو عوام کے سامنے آویزاں کرتے ہیں نا پوسٹر کو، تو کچھ لوگ اس پوسٹر کو دیکھ کے ہوتے ہیں خوش، کچھ لوگ اس پوسٹر کو دیکھ کے اس پہ لکیریں مارتے ہیں. جی. تو یہ وہ کام ہو رہا ہے. تو ناجائز تعلق والا الزام ہے وہ 2 مردوں کے ساتھ اس خاتون کا تھا، 1 مرد کے ساتھ تھا. کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے آئی؟ اچھا، میرا ایکسپیرینس جو ہے، ظاہر ہے انسان اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کر سکتا ہے. اتھینٹک بات تو ہم کریں گے فورینزک رپورٹ کے بعد. فورینزک رپورٹ میں ظاہر ہے جو ٹیسٹ وغیرہ لے لیے گئے ہیں اس میں سمجھ میں آ جائے گی کہ حمزہ سے بھی تعلق تھا اور عثمان سے بھی تعلق تھا، یا حمزہ سے بھی تعلق نہیں تھا اور عثمان سے بھی تعلق نہیں تھا. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر انیس کو قتل کیا گیا اسی کے گھر میں بیٹھ کے آپ کا مفاد یہ تھا کہ آپ کی اپنی ساس سے بنتی نہیں تھی، آپ لوگوں کا جھگڑا رہتا تھا، ساس موبائل رکھنا الاؤ نہیں کرتی تھیں، پرابلمز رہتی تھیں. حمزہ تھا سوتیلا بیٹا، اس کا مفاد یہ تھا کہ یہ دوسری امی آ گئی ہے ہمارے گھر میں اور یہ مسائل کو جنم دے رہی ہے، ان دونوں کو راستے سے صاف کرو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مفاد سانجا تھا تو قتل ہو گیا. اب تیسرا کریکٹر ہے عثمان کا. ایک عورت شادی کرتی ہے نا جب اپنی بیٹی کی، بنا سوار کے، پیسہ لگا کے، ادھار پکڑ کے، تو وہ خواب سجا کے بیٹی کو آگے بھیجتی ہے کہ اب اس نے ایک نئی زندگی چلانی ہے، اللہ ان کو اولاد دے، مضبوط کرے. اگر ہم یہ بات سوچیں کہ ٹھیک 8 ماہ کے بعد وہ شخص جس کے نکاح میں آپ نے اپنی بچی دی ہے وہ آ کے آپ کو قتل کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ناجائز تعلقات انیلا کے ساتھ شروع ہو چکے تھے، مفاد ہو گیا تھا سانجا، آپ کو غلط حالت میں دیکھ لیا تھا، پھر آپ نے سائیڈ پہ کرنا تھا تو آپ نے پھر یہ کام کیا ہے. ڈیفینیٹلی سزا ہوگی کیونکہ ایک تو یہ کیس بڑا مضبوط ہو گیا. اب میں کچھ ایسی چیزیں جو انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہیں میں اگر آج اس ولاگ میں بول دوں تو شاید انویسٹیگیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. میں بڑا پرسنلی اس کیس کو لے کر چل رہی ہوں. انچارج انویسٹیگیشن ہے اس کے رانا عدیل صاحب میرے ساتھ رابطے میں ہیں، یوسف بٹ صاحب جو ڈی ایس پی ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ انیلا شریک جرم ہے، انیلا کی ایما پر یہ قتل کیا گیا ہے اور اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کسی عورت کو ڈنڈے مار کے سر میں قتل کرنا، پھر آپ دیکھ رہے ہیں اچھا مری ہے یا نہیں مری ہے، پھر اس کو آپ کرنٹ لگا رہے ہیں، پھر وہ ایک دفعہ ان سے جان چھڑا کے، خاتون چونکہ ہیلتھی تھی، صحت مند تھی، تو انہوں نے اس سے بھاگی ہے باہر کو. انیلا نے باہر سے دروازہ پکڑا ہوا تھا کہ کہیں امی نکل کے باہر نہ بھاگ جائے، تو وہ بیچاری جب زور سے پھر دروازے پہ گری ہے تو ظاہر ہے بوڑھی عورت ہے، کوئی 60 سال اس کی عمر ہے، وہ گر گئی ہے اور پھر ڈنڈے مارے ہیں تو وہ گر گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں، میری بات لکھ لیں، اتنے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اب یہ بچ نہیں پاتی لڑکی. اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے جو یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرویو کر لیں اور یہ وہ.
اتنا انتقام کے ڈنڈوں سے مارا، ساس پھر وہ پھپھو بھی لگتی تھی. آپ کو 2-3 پوائنٹ میں کیا لگتا ہے کہ اصل کون سا خمار تھا یا اصل کون سا انتقام تھا جس کی وجہ سے اتنا بے دردی سے مارا گیا؟ گھروں کی چھوٹی چھوٹی رنجشیں. تم صبح جلدی کیوں نہیں اٹھی؟ تم نے موبائل کیوں یوز کیا؟ تم نے موبائل نہیں یوز کرنا. تم ماں کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ تم نے ماں کے گھر نہیں جانا. تم ہو ہی بری. تم پراپر طریقے سے میرے بیٹے کو عزت نہیں دے رہی، تم ٹائم نہیں دے رہی. ساتھ مل گیا سوتیلے بیٹے کا، حمزہ کا. میری امی تو ہے ہی بری. میری امی تو شروع سے ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، ہماری جائیداد پہ قبضہ کرنے آ گئی ہے، ہمارے ابو کو بدل دیا ہے. مجھے بار بار کہتی ہے کما کے لاؤ. میں کہاں سے کما کے لاؤں؟ صرف گھریلو رنجش ہے، کوئی زمین کی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی پیسے کی دشمنی نہیں ہے. صرف یہ مسئلے مسائل ہیں گھروں کے جو ایک بڑا مسئلہ بن گیا. انیلا کے اپنے شوہر سے تعلقات کی بھی کوئی خبر آئی ہے؟ کیسے تھے انیلا کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات؟ کو اتنی اتھینٹک خبر نہیں ہے میرے پاس اس حوالے سے، لیکن چونکہ شی از پریگننٹ تو ظاہر ہے اس کے تعلقات ٹھیک تھے. ایک کمرے میں رہتے تھے، گپ شپ بھی پوری تھی. لیکن نعمان جو ہے وہ ذرا با وفا قسم کا آدمی ہے، اور جو انیلا ہے وہ ذرا بے وفا ٹائپ کی عورت ہے. ٹھیک ہو گیا. نعمان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ میری بیوی اس قسم کی عورت ہے. اگر اس کو آئیڈیا ہوتا تو وہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے، وہ پہلے کوئی نہ کوئی ایکشن لیتا. آپ کو آف دا ریکارڈ یہ بھی بات ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، جو میں نے پہلے گفتگو کی نعمان کے ساتھ کیمرے کے بغیر بیٹھ کے. میں نے کہا نعمان مجھے بتاؤ، تم وابڈا میں لگے ہوئے ہو، ماشاءاللہ سمجھدار نوجوان ہو، دنیا میں پھرتے ہو، لوگوں کے مسئلے سنتے ہو، تو تمہیں پتہ ہی نہیں لگا تمہاری بیوی اس قسم کی ہے؟ اور 8-9 ماہ کے اندر اندر ماں بھی قتل ہو گئی، ظاہر ہے شادی بھی برباد ہو گئی، دنیا میں آنے والے بچے پر بھی سوالات اٹھیں گے. تو یہ ہو کیا گیا؟ اس نے کہا جی جو یہ کہتی تھی میں کہتا تھا آمین، جو یہ کہتی تھی میں کہتا تھا آمین. مجھے پسند تھی، میری لو میرج ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کی شادی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد یہ مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اور بڑی بری طرح سے رو رہا تھا. تو تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو. آخری سوال. انیلا کہتی ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے صرف پھنسایا جا رہا ہے، اور شاہد جو ستیلا باپ ہے سب کچھ اس نے کیا ہے اور وہی مجھے پھنسا رہا ہے. کیا کہتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگین آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے اگر سیڑھی نہیں چڑھی تو سیڑھی چڑھتے ہوئے بتایا کیوں نہیں؟ اگر اس ٹائم آپ کو ڈر لگ گیا تھا تو پھر بعد میں کیوں نہیں بتایا؟ پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ ایک عورت ہیں، عورت بھی نہیں کہہ سکتے، لڑکی ہیں. برابر کی شریک ہے. آپ کی ابھی شادی ہوئی ہے. آپ اتنی مضبوط ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ امی کو نلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، کفن کر رہے ہیں، بیٹا رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، اور آپ نے آواز نہیں نکالی کہ بھائی آپ کی امی کو ایسے مارا گیا. وہ تو جو ہوئی ہے قبر کشائی وہ 1 مہینے کے بعد نعمان نے کروائی ہے، ماں کی شک ہونے پر کہ میری ماں کو قتل کیا ہے. نارملی تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جی امی واش روم میں گر گئی تھی، سر پھٹ گیا، بلیڈنگ ہو گئی، امی فوت ہو گئی ہیں. تو یہ اس کیس میں امپورٹنٹ بات جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے، چونکہ بہت سارے مرڈر کیسز کو کور کیا، بے شمار ریپسٹ کو کور کیا، اب تو یاد بھی نہیں ہے. جو قاتل ہوتا ہے نا، کرمنل، وہ اپنا سراغ نہیں چھوڑتا. جو ہوتا ہے سمجھدار کرمنل. آپ نے دیکھا ہوگا میرے بے شمار پروگرامز اس قسم کے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کسی بچے نے دیکھ لیا ہے تو ریپسٹ نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، کہیں باہر جا کے نہ بتا دے. اس کیس میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. اس کیس میں اگر انیلا شامل نہ ہوتی اور انیلا دیکھ لیتی تو میری بات لکھ لیں، حمزہ اور عثمان انیلا کو بھی قتل کر دیتے، تاکہ یہ پیچھے سے جا کے کسی کو بتا نہ دے، ہم بچ جائیں. جب چڑھی ہوتی ہے نا سر پہ پھر رشتے وشتے بھول جاتے ہیں انسان کو. اور مارا بھی اسی لیے کہ جو ہماری ساس ہے وہ آگے مزید نہ بتا دے. یہ مفاد سانجھا، جہاں پہ مفاد سانجھا ہو جائے نا وہاں پہ یہی کام ہوتے ہیں. انیلا انٹرویو دے رہی ہے، ہاں کوئی بچ جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. انٹرویو سے کون بچتا ہے؟ اس طرح تو ہر بندہ قتل کرے اور انٹرویو سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ انٹرویو اس لیے دے رہی ہے کہ شاید انٹرویو دینے سے میں مظلوم ثابت ہو جاؤں گی. اب آپ نے مظلوم ثابت انٹرویو سے نہیں ہونا، شواہد سے ہونا ہے. آپ کو یاد ہے یہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس یاد ہے آپ کو؟ بہت سے یوٹیوبرز نے انٹرویوز کیے. اب جو اس میں آمنہ تھی وہ انٹرویو بڑی انوسنٹ بن کے دیتی تھی. کدھر بیٹھی ہے آج؟ جیل میں بیٹھی ہے. تو یہ جو چلاک بنتا ہے نا زیادہ، اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے. انٹرویو دیکھ کے انیلا کا آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کتنا جھوٹ پہ مبنی ہے، کتنا سچ پہ؟ مجھے لگتا ہے ٹوٹلی جھوٹ ہے، ٹوٹلی جھوٹ ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو ڈر لگ رہا تھا. بھئی آپ کی 10 سال عمر تھی، آپ کو اگر ڈر لگ رہا تھا بیہوش کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے مجھے یہ بتائیں نا. آپ کا ٹائم ان قریب ہے، آج ہے کل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر رحمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا بیٹی جو بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو اس ٹائم ڈر نہیں لگا خون بہتا دیکھ کے؟ لڑکی تو ڈر جاتی ہے.
ایک عام لڑکی کو آپ خون دکھائیں نا وہ ادھر ہی چکرا کے گر جائے گی. آپ نے عورت مرتی دیکھی, آپ نے کرنٹ لگا کے اذیت دی, آپ بے ہوشی نہیں ہوئی, آپ کی طبیعت بی پی نہیں ہائی ہوا آپ کا, آپ کی تو ڈلیوری ہونے والی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. اٹ مینس کہ یو آر انوالوڈ, 100% انوالوڈ. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے تہمینہ شیخ صاحبہ کی گفتگو سنی, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور انیلا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اس ساس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جس کو مار دیا گیا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.